بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 97 اور چوتھی قسط ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، واقعات ان کی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وی لاگ نمبر 97 اور ناظرین پیج ہے 107 اور کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے. اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے روزانہ کی بنیاد پر 1 2 3 قصے ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 97 اور آج کی اس کی چوتھی قسط ہے اور پیج نمبر 107. کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتا ہے جو طوفان آنے دے، کشتی کا خدا خود حافظ ہے. ممکن ہے کہ اٹھتی لہروں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے. زندگی کہتے ہیں جس کو 4 دن کی بات ہے، بس ہمیشہ رہنے والی ایک خدا کی ذات ہے. رب ذوالجلال قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور جب کہنے لگے ان کے بھائی، البتہ یوسف علیہ السلام اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے، اور کہنے لگے کہ ہم لوگ قوت والے ہیں اور ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں صریح غلطی پر ہے اور ہم ہی لوگ ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں، اور میرا بھائی یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹا ہے، اور دوسرا بھائی بھی جو اس کا سگا ہے وہ ابھی چھوٹا ہے، اور ہم سب سوتیلے ہیں. اور یہ باتیں یوسف علیہ السلام کی نابالغی میں کہی گئی تھیں، حالانکہ یہ باتیں طعنہ زنی پر محمول ہوتی ہیں، لہٰذا یہ باتیں بھائیوں کا کہنا کسی طرح درست نہ تھا. حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی بنے ہوئے اور ایک نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا مرتبہ پایا، لیکن ابتدا میں سب نے رنج اٹھائے، اپنے باپ کے بھی اور اپنے بھائی کے بھی، اور وہ سب کہنے لگے قولہ تعالی ان قتلوا یوسف علیہ السلام او اوا ترى ارزنا یحلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. ترجمہ: بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ بس اب کسی طرح یوسف علیہ السلام کو مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینک آؤ جہاں سے وہ نہ آ سکے، اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہتا رہے تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے، اور پھر توبہ کر لو اور اپنے باپ کے ہمیشہ مطیع اور فرما بردار رہو، تاکہ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت ناشائستہ سے درگزر فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہودا تھا اور تمام بھائی اس کے فرما بردار تھے. اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مت مارو، یہ ہمارے بھائی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوا فی غیبت الجب یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین. ترجمہ: ایک بولنے والا کہ مت مارو یوسف علیہ السلام کو اور پھینک دو اس کو ایک گمنام کنویں میں کہ اٹھا لے جاویں اس کو کوئی مسافر. اور یہ باتیں ان کے بڑے بھائی نے کی کہ اگر تم کو اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرنا ہے تو بس یہی کرو، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے. ناظرین، نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے.
جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے۔